تو فہم سلف صالح کو نظر انداز کسی صورت میں نہیں کرنا. باقی آپ نے جیسے کہا ایک ہی شعر ہوتا، غنی کنجائی شاعر گزرا گجرات کے علاقے میں کنجا ہوا، اس نے مثنوی لکھی. وہ مثنوی اس کے دور میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مدارس میں بھی جو اساتذہ تھے اس کو پڑھانے لگے. اب وہ ایک بستی میں مسافر کے طور پر ٹھہرا، وہ استاد صاحب امام صاحب نہیں واقف تھے، نہ اس نے تعارف کرا، وہ وہی مثنوی پڑھا رہے تھے. غنی بیٹھا تھا، ایک شعر کے 16 معنی اس استاد نے بیان کیے فارسی کے، باقی بنتے تھے، زبان میں گنجائش تھی. جی جی بتائیے. بعد میں جب وہ درس ختم ہوا تو کنجائی ملا اس سے اور انہوں نے کہا مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر علم میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ 16 ہی جو ہے نا میری مراد یہ نہیں، میں نے تو یہ خیال کر کے کہا. تو صرف لفظوں سے جو چاہے نکالتا پھرے تھے. دیکھنا تو ہے جس رسول علیہ السلام پر نازل ہوا اس نے کیا سمجھا، اس کے ساتھیوں نے کیا سمجھا. اس کو جو چھوڑے گا نا پھر وہ ایسا جس کشتی کا کوئی لنگر نہیں، وہ طوفان کی نظر ہو جائے، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی کرے گا. امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو تو پہلے لوگوں میں سے کوئی تو تمہارے سامنے پیشوا ہونا چاہیے، کوئی اس کا دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اگر تم کہو ابھی یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو یہ شیطان کا اغوا، تمہیں بہکا دیا اس نے، گمراہ ہوگا. تو اس لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی ایسی جسارت نہ کرے، کوئی دلیل دے کہ کس نے سمجھا امت میں سے. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک تحریری سوال ہے آپ کی نظر، بھائی نے پوچھا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جنت کے اندر حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ ہوں؟ جو ضعیف روایتیں ہم میں مشہور ہو گئی ان میں یہ بھی ہے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں تیری سوتنیں ہیں، ان میں سے خدیجہ بھی ہے، آسیہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم بھی ہے. مگر یہ ساری روایتیں موضوع اور بیس ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا، نہ ایسی باتیں کہنی تھیں، کوئی ثبوت نہیں ان کا. مطلب موضوعات میں سے موضوعات میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ والضعیفہ جو ہے نا. جزاکم اللہ خیر. مولانا حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں کے بارے میں یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات بنے گی، یہ روایت درست نہیں ہے. جی مولانا آپ کی نظر ایک سوال ہے کہ تشہد میں درود پڑھنے کی کیا اہمیت؟ میں ایک بات وہی بات نا، آدمی ایک غلط بات کو لے لیتا اور اس سے نتائج نکالتا. اب کتنے بڑے آدمی تھے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی عیسائیوں کا جواب لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ایک عجیب ہی راہ اختیار کرے، مگر وہ باپ اللہ نہیں ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام قیامت کے دن حضور کی بیوی ہوں گی، اس کے لیے حضور ہے. اور جو آیا تھا مجسم ہو کر سامنے فتمثل علی بشر سویا، اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ شکل میں جو تھا حضور ہی تھے، اس لیے پھونک ماری تو حضور کے بیٹے ہیں، کتاب لکھ دی. اور بہت سارے علماء چیخے چلائے گی یار عجیب ہی بات. تو جو بھی کرے گا بڑا ہو یا چھوٹا غلطی میں پڑ جائے گا، نہیں ایسا کرنا، یہ بات ہی غلط ہے، اس سے آگے مال و سارنے کی کیا ضرورت. صحیح بات. جی مولانا تشہد میں درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر درود پاک نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز مکمل شمار ہوگی؟ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر صلوات بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی صلوات بھیجو، سلام، تو لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، وہ پہلے سکھا دیا تھا تشہد، اس میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کیسے بھیجیں؟ تو پھر فرمایا کہ یہ کہا کرو. اب اس کے بارے میں کہ اس کی حیثیت کیا، کئی علماء نے سمجھا یہ عام بات ہے کہ کہو، اس لیے جیسے کلمہ عمر میں ایک بار کہہ لے، کبھی بھی اس نے باہر بھی نماز کے پڑھ لیا حکم پورا ہو گیا. ہر وقت پڑھنا یہ دیکھی ہے مگر فرض ایک ہی بار عمر میں، انہوں نے نماز میں بھی کہہ دیا، نماز میں بھی یہ فرض نہیں ہے. تشہد کے بعد جو درود شریف یا دعا ہے نا یہ سنت ہے، مستحب ہے، ورنہ اگر عبدو و رسولہ کے بعد وہ جان بوجھ کر نماز ختم کر دے تو کر سکتا. بڑے بڑے اماموں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ بھی ان میں ہے، یہ اپنے امام مالک بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ نماز میں نا فرض ہے. اب بہت سے علماء نے تو یہ کہا یار شافعی ساری امت سے الگ ہو گیا، اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے، کوئی یہ بات نہیں کہتا. مگر دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ امام شافعی سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگوں کے قول انہوں نے اکٹھے کر دی، وہ بھی کہتے کہ جو نہیں نماز میں پڑھے گا اس کی نماز نہیں.
تو قرآن کا بھی حکم ہے. نماز میں آپ نے سکھایا، باہر کا تو نہیں. انہوں نے پوچھا نماز میں یہ کہا کہ یہ کہا کرو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا کہ ایک شخص تشہد میں بیٹھا تھا، التحیات پڑھ رہا تھا ذرا اونچی آواز سے، حضور سن رہے تھے. اس نے تشہد کے بعد دعا شروع کر دی، درود نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی. جب بھی کوئی نمازی دعا کرنا چاہے نماز کے اندر، پہلے وہ تشہد پڑھے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے. اس لیے یہی صحیح بات ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں پڑھنا. جزاکم اللہ خیر. نمازی کے متعلق مولانا ایک سوال ہے کہ اگر آدمی دوسری رکعت میں غلطی سے ایک سجدہ کیا اور تشہد پڑھنے لگ گیا، تو پھر دوران نمازی اسے خیال آ گیا کہ میں نے تو سجدہ ایک کیا، لیکن تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر یہ خیال آیا، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس بارے میں صحیح تو یہ ہے کہ اب وہ درمیان میں نا نماز کی حید کو تبدیل کرے، کوئی خراب نہ کرے، پڑھتا جائے. جب آخر پر پہنچے تو سلام کہہ کرنا، بے شک سیدھا منہ رکھے، ادھر ادھر بھی کہہ سلام کہہ کے پہلے تو وہ سجدہ کرے جو چھوٹا ہوا نا، اس کی جو رہ گیا اس نیت سے ایک سجدہ کرے، اور وہ کرنے کے بعد پھر دو سجدے جو نا وہ سجدہ صاحب کے کرے، اور بعد میں تشہد پڑھ کر عبدو رسول تک سلام کہے. وہ سجدہ بھی کرنا پڑے گا، چھوٹا ہوا اس کو پورا کرنا. یعنی اگر نماز میں کوئی سجدہ رہ گیا ہے تو اس کو پورا کرنا یا اس کی گنتی عادت کا مکمل کرنا، سلام کے بعد پہلے تو اس کی تکمیل کریں گے، اور اس کے بعد یہ تلافی جو ہے کہ جو سجدہ رہ گیا تھا اس کے ضمن کے اندر ہم دو سجدے صاحب کے کریں گے. دو سجدے اگر اللہ رحم فرمائے نماز کے رہ جائیں ایک رکعت کے، پھر وہ رکعت شمار ہی نہیں کرنا، پھر اس کو ذہن سے بلا دینا، اس کی بجائے ایک اور رکعت پڑھنی ہے ساتھ، اور بعد میں سجدہ. اگر ایک رہ جائے پھر ہے چارہ کہ چلو وہ ایک سجدہ کر لے اور بعد میں سجدہ صاحب کرے. جزاکم اللہ خیر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک سوال ہے، کیا ان کے دور کے اندر حقیقی بہن بھائیوں کی شادی ہو سکتی تھی؟ یہی فتنہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کہی، اس کے رسول نے نہیں بتائی، اس بارے میں جب ہم تیر تکے چلانا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا ہوا ہوگا، بس اس کا جواب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا. پھر وہ بات کہ بہن بھائی کا نکاح، یہ تو بڑی کبھی بات ہے. اس کا حل یہ کیا کہ اس وقت عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اس لیے نسل جو تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ فاصلہ کر دیتا تھا کہ ایک جوڑا پیدا ہوا 200 سال کے اور بعد ہوا، وہ بھائی بہن بھول ہی گئے، ادھر کی لڑکی ادھر کر دیتا تھا. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے تخمینے اور اندازے، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ کوئی یہ صحابی کسی کا صحیح قول ہے، نہ تورات میں. تو ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے کہ کیا ہوا اس وقت، کیونکہ ایک گروہ جو ہے نا امت میں وہ بھی یہ بھی کہتا کہ یہ کام کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کوئی عاجز تھا کہ وہ ایسی مجبوری تھی اس کو. تفسیر کی کتابوں کے اندر حابیل اور قابیل کے جھگڑے کی بنیادی کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے. یہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ اہل بیت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. جیسے آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی حوا، پہلے 2 بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بیوی پیدا کی، ان سے پھر اولاد چل پڑی، پھر وہ نکاح کرنے لگا. اس لیے یہ بھی بات موجود ہے. وہ پہلی سے تو نسبتاً تھی. جو حابیل قابیل کا قصہ نا وہ بھی من گھڑت ہے. وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار قرآن دیکھو، قرآن میں کہیں نکاح کا جھگڑا ہے کہ کوئی نکاح کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے قربانی کی، وہاں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، وہ ناراض ہو گیا، حسد سے قتل کی کوشش کرنے لگا. اس میں یہ افسانہ کوئی نہیں، اور تورات میں بھی نہیں، بائبل وغیرہ میں. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے گھڑ لیا، کوئی اس کی صحیح سند نہیں. وہ بس اتنی بات کہنی چاہیے کہ حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی تھی جیسے ہم کرتے ہیں شریعت کے مطابق. اس وقت بھی قربانی اور نماز تو چلی آ رہی شروع سے. ایک کی قبول ہوئی جس کی علامت تھی کہ آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی نیت کی خرابی کی وجہ سے. یہ اس سے دشمنی کرنے لگا. بھائی نے کہا یار مجھ سے کیوں ناراض ہوتا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ ان کی قبول کرتا جن میں تقویٰ ہوتا. اپنے عیب کو دور کر خامی، مگر حاسد ہو گیا قتل کر دیا. وہاں عورت کی کوئی بات نہیں. امام ابن کثیر نے لکھ کے رد کیا کہ قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں. مولانا حجر اسود کے حوالے سے ایک بات